بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو بہت نازک بھی ہے، بہت گہرا بھی ہے اور ہم سب کی زندگیوں سے براہ راست جڑا ہوا بھی ہے۔ یہ موضوع ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے ہے، ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ سنبھالنے کے لیے ہے، ہمیں مایوس کرنے کے لیے نہیں بلکہ واپس اللہ کی طرف پلٹنے کی دعوت دینے کے لیے ہے۔ یہ موضوع ہے اللہ سے دوری کی خاموش نشانیاں۔ آپ ذرا ٹھہر کر سوچئے، کیا واقعی ہم ایک دم سے گنہگار بن جاتے ہیں؟ کیا واقعی ہم ایک ہی دن میں نماز چھوڑ دیتے ہیں؟ کیا واقعی ہم اچانک قرآن سے دور ہو جاتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ سے دوری ہمیشہ آہستہ آہستہ ہوتی ہے۔ جیسے زنگ لوہے کو آہستہ آہستہ کھا جاتا ہے، ویسی ہی غفلت ایمان کو آہستہ آہستہ کوکھلا کر دیتی ہے۔ سب سے پہلی خاموش نشانی یہ ہے کہ دل نرم رہنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہی آنکھیں جو کبھی قرآن سن کر بھیگ جاتی تھی، اب خشک رہتی ہے۔ وہی دل جو کبھی اللہ کے ذکر سے دھڑکتا تھا، اب خاموش ہو جاتا ہے۔ ہم مسجد کے پاس سے گزر جاتے ہیں مگر اندر جانے کا خیال نہیں آتا۔ ہم اذان سنتے ہیں مگر دل میں ہلچل نہیں ہوتی۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ سے دوری شروع ہو چکی ہوتی ہے مگر ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، حالانکہ دل بیمار ہو چکا ہوتا ہے۔ دوسری خاموش نشانی یہ ہے کہ نماز بوجھ لگنے لگتی ہے۔ پہلے ہم نماز کا انتظار کرتے تھے، اب نماز سے بھاگتے ہیں۔ پہلے ہم فجر کے لیے خود جاگ جاتے تھے، اب الارم کے باوجود نہیں اٹھتے۔ پہلے ہم دعا میں رو پڑتے تھے، اب صرف الفاظ دہرا لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس جلدی سے نماز پڑھ لوں، آج مصروف ہوں بعد میں پڑھ لوں گا، چھوٹ گئی تو قضا کر لوں گا۔ یہی سے شیطان کی کامیابی شروع ہوتی ہے اور ہمیں خبر تک نہیں ہوتی۔ تیسری بڑی نشانی ہے قرآن سے دوری۔ قرآن ہماری زندگی کا رہنما ہونا چاہیے تھا مگر ہم نے اسے الماری میں بند کر دیا۔ ہم اسے صرف جنازے، شادی یا مشکل وقت میں کھولتے ہیں۔ ہم روز اسکرین پر گھنٹوں گزارتے ہیں مگر قرآن کے لیے 5 منٹ نہیں نکالتے۔ ہم کہتے ہیں وقت نہیں ملتا، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وقت ہمارے پاس ہے بلکہ ترجیح نہیں رہی۔ جب قرآن دل سے نکل جاتا ہے تو روشنی بھی زندگی سے نکل جاتی ہے مگر ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ اللہ سے دوری کی ایک بہت خطرناک علامت یہ ہے کہ ہم گناہ کو برا لگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ پہلے ہم گناہ کرتے تھے تو دل چپتا تھا، اب ہم گناہ کرتے ہیں اور ہنس کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جھوٹ، غیبت، بے حیائی، دھوکہ، بد نگاہی، یہ سب ہماری زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں سب یہی کرتے ہیں، زمانہ ہی ایسا ہے، یہ تو نارمل ہے، حالانکہ یہ نارمل نہیں، یہ روح کی موت ہے۔ جب دل اللہ سے دور ہوتا ہے تو وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے۔ ہم زیادہ پیسے، زیادہ شہرت، زیادہ لائکس، زیادہ فالوورز کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ ہم اللہ کو خوش کرنے کی بجائے لوگوں کو خوش کرنے میں لگتے ہیں۔ ہم حلال و حرام بھول جاتے ہیں، بس کامیابی چاہیے ہوتی ہے۔ ہم محنت تو بہت کرتے ہیں مگر اللہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے نفس کے لیے کرتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان خود کو کھو دیتا ہے مگر اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ ایک بہت بڑی نشانی یہ ہے کہ ہم اکیلے میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ لوگوں کے سامنے ہم دیندار بنتے ہیں مگر تنہائی میں گناہ کرتے ہیں۔ ہم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یہی منافقت کی پہلی سیڑھی ہے۔ ایک نشانی یہ ہے کہ دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے مگر سکون نہیں ہوتا۔ بڑا گھر، مہنگی گاڑی، اچھا فون، خوبصورت کپڑے، مگر دل خالی رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے، مگر ہم سکون کہیں اور ڈھونڈتے رہتے ہیں۔
और भटकते रहते हैं। अब सवाल ये है, हल क्या है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह से दूरी का रास्ता आहिस्ता आहिस्ता बनता है, लेकिन वापसी का रास्ता भी आज से शुरू हो सकता है। पहला कदम तौबा है। आज ही अल्लाह से सच्ची तौबा करें। कहिए, या अल्लाह, मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे माफ कर दे। अल्लाह कभी वापस आने वाले को रद्द नहीं करता। दूसरा कदम है कि नमाज को संजीदा ले। आज से अहद करे कि नमाज मेरी जिंदगी की तरजीह होगी, कोई भी काम नमाज से पहले नहीं होगा। तीसरा कदम है रोज कुरान पढ़िए, चाहे 2 आयात ही क्यों ना हो, मगर रोज पढ़िए, कुरान को जिंदगी में वापस लाइए। चौथा कदम दिल को नरम करे, अल्लाह के सामने रोए, आजिज़ी इख्तियार करे, सदका करे, दूसरों का ख्याल रखिए, क्योंकि नरम दिल ही अल्लाह के करीब होता है। आखिरी पैगाम है मेरे अजीजों, अल्लाह से दूरी अचानक नहीं होती, हम खुद आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जाते हैं। मगर खुशखबरी ये है कि अल्लाह से कुर्ब भी आज से शुरू हो सकता है। आज फैसला करें, मैं दुनिया के पीछे नहीं भागूंगा, मैं अल्लाह की तरफ वापस जाऊंगा। अल्लाह हमें सही रास्ता दिखाए, हमारे दिलों को हिदायत दे और हमें अपने करीब कर ले। आमीन। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।